بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری محاضرات میں توحید ذاتی کے بارے میں گفتگو تھی۔ گزشتہ درسوں میں بیان ہوا کہ توحید ذاتی یا احدی ہے یا واحدی ہے، دونوں کا بیان ہوا، دونوں کے دلائل کو پیش کیا، عقلی نقلی بیانات کو ذکر کیا۔ اس فصل کے آخر میں صرف ایک نقطہ رہ جاتا ہے جس کی توضیح دینی ہے، وہ نظریہ تثلیث ہے جو نصارہ اور عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ وہ لوگ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ ہمارے گزشتہ بیانات سے پتہ چلا کہ یہ تثلیث اور تین خداؤں کا نظریہ باطل ہے، کیونکہ اس وقت جو مسیحیت ہے ان کے ہاں رائج نظریہ تثلیث کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تین خدا بھی مانتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اور کہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ تین ہیں لیکن ایک ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات کیسے ہوگی کہ وہ تین ہے اور ایک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ایمانی ہے، عقلی نہیں ہے، یعنی آپ اس کو عقل سے درک نہیں کر سکتے، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ مشہور نظریہ ہے، مشہور جملہ ہے عالم مسیحیت میں کہ عقل کے ذریعے سے ایمان نہ لاؤ، اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ کہ سمجھو پھر ایمان لے کر آؤ، بلکہ وہ کہتے ہیں ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کی وادی عقل کی وادی سے جدا ہے۔ بہرحال اس نظریے کا نقد بالکل واضح ہے کہ یہ تناقض ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تین ہو در عین حال کے ایک ہو، کہ یہ نہیں ہو سکتا، بالکل واضح الفساد بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مسیح علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے تثلیث کا درس نہیں دیا تھا، نعوذ باللہ، اس کی ذات مبرہ ہے اس قسم کے شرک سے۔ حضرت مسیح تو توحید کا نظریہ لے کر آئے تھے، لیکن بہرحال ان کے بعد والوں نے خرافات اور دوسری جگہوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسی تثلیث کے نظریے کو اپنا لیا، کہ ظاہراً یہ بھی ہندو ازم سے متاثر ہوئے کہ وہاں پر تین الہ کی بات تھی، پھر انہوں نے بھی وہاں سے اچک لیا اور خدا کے بارے میں تین خداؤں کا نظریہ رکھا۔ کہ مطلب روشن ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، میں صرف عبارت کو صاف کر دوں آپ کے سامنے۔ نظریۃ التثلیث عند النصارى، فرماتے ہیں کہ تین خدائی نظریہ عیسائیوں کے نزدیک، ان کلمات المسیحیین فی کتبہم الکلامیہ تحکی ان الاعتقاد بالتثلیث من المسائل الاساسیہ، کہتے ہیں کہ مسیحیون کے کلمات ان کے کلامی کتابوں میں جو ہے وہ اس مطلب کی حکایت کرتے ہیں، اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ تثلیث کا عقیدہ بنیادی ترین مسائل میں سے ہے، التی تبتنی علیہا عقیدتہم، ایسے بنیادی مسائل کہ جن پر ان کا عقیدہ ڈیپینڈڈ ہے، ولا مناص لأی مسیحی من الاعتقاد بہ، کوئی چارہ نہیں ہے کسی بھی مسیحی کے لیے مگر یہ کہ وہ اس پر عقیدہ رکھے۔ وفی عین الوقت، ایک طرف سے تثلیث کی بات کرتے ہیں، تین خدائی، لیکن اسی وقت کہتے ہیں یعتبرون انفسہم موحدین غیر مشرکین،
کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں اور مشرک نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْإِلَٰهَ فِي عَيْنِ كَوْنِهِ وَاحِدًا ثَلَاثَةٌ ان کی خبر ہے، الہ معبود در عین حال کے ایک ہے، تین ہے، وَمَعَ كَوْنِهِ ثَلَاثَةً وَاحِدٌ أَيْضًا، باوجود اس کے کہ وہ تین ہے ایک ہے، کہ یہ تناقض ہے ظاہرا۔ وَأَقْصَى مَا عِندَهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّقِيضَيْنِ، فرماتے ہیں بڑے سے بڑی بات جو ان دونوں نقیضوں کو جمع کرنے کی تفسیر میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، هو أن عقیدۃ التثلیث عقیدۃ تعبدیۃ محضہ، یہ تثلیث اور تین خدائی کا عقیدہ صرف اور صرف محض تعبدی اور ایمانی عقیدہ ہے۔ ولا سبیل الی نفیہا و اثباتہا الا الوحی، اس کو نفی کرنے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے وحی کے، وحی جیسے کہے گی اسی طرح مانا جائے گا۔ فإنہا فوق التجربیات الحسیہ والادراکات العقلیۃ المحدودۃ للانسان، یہ آغا تجربیات سے بالاتر ہے، حسی تجربہ یہاں پر نہیں چلے گا، آغا یہاں پر انسانی محدود عقلی ادراکات کی بھی جگہ نہیں ہے۔ نقد هذه النظریہ، آغا سبحانی فرماتے ہیں اس نظریے پر تنقید، وَيُلَاحَظُ عَلَيْهِ، اس پر اشکال کیا جاتا ہے، ان عقیدۃ التثلیث بالتفسیر المتقدم مشتمل علی التناقض الصریح، فرماتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث جو تین خدائیت کا عقیدہ ہے اوپر والی تفسیر کے مطابق صریح اور واضح تناقض پر مشتمل ہے۔ اذ من جانب یعرفون کل واحد من الآلہۃ الثلاثۃ بأنہ متشخص ومتمیز عن البقیہ، کیونکہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ان تین معبودوں میں سے ہر ایک متشخص اور متمیز موجود ہے، دوسروں سے جدا گانا علیحدہ ایک موجود ہے، تینوں میں سے ہر ایک۔ وفی الوقت نفسہ ہی، پھر اسی وقت کہتے ہیں یعتبرون الجمیع واحدا، سب کو ایک شمار کرتے ہیں حقیقتاً نہ کہ مجازاً، تین ہے لیکن حقیقتاً ایک ہے۔ افیمکن الاعتقاد بشیء یضاد بداہۃ العقل، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کا عقیدہ رکھے جو بداہت عقل کے ساتھ ضد ہو، اس کے ساتھ ٹکراتی ہو۔ ثم اسنادہ الی ساحۃ الوحی الالہی، پھر اس کو آپ آئے اور بارگاہ وحی الہی کی طرف نسبت دے کہ خدا نے ایسے کہا ہے۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ بدیہیات عقلیہ کے برخلاف خدا آپ کو ایک چیز کا حکم دے؟ وَأَيْضًا نَقُولُ مَا هُوَ مَقْصُودُكُم مِّنَ الْآلِهَةِ الثَّلَاثَةِ، آگا کہتے ہیں اس کو برہانی طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی تین الہ اور خداؤں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ الَّتِي تَتَشَكَّلُ مِنْهَا الطَّبِيعَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ الْوَاحِدَةُ، تم کہتے ہو تین الہوں سے، تین معبودوں سے ایک طبیعت الہیہ واحدہ وجود میں آتی ہے۔ بھئی کیا مراد ہے؟ یا تینوں علیحدہ علیحدہ موجود ہیں تو پس ایک نہیں ہوا، یا نہ تینوں علیحدہ علیحدہ موجود نہیں ہے، ہر ایک جدا جدا جز ہے، تو پھر لازم آئے گا کہ خدا کو آپ نے مرکب کر دیا تین اجزاء سے، دونوں صورتوں میں غلط ہے۔ فَإِنَّ لَهَا صُورَتَيْنِ لَا تُنَاسِبُ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا سَاحَتَهُ سُبْحَانَهُ، اس کی دو صورتیں ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورت خداوند متعال کی بارگاہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ پہلی صورت ان یکون لکل واحد من هذه الآلہۃ الثلاثہ وجودا مستقلا عن الآخر، آگا ان تین الہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک مستقل وجود ہے، ہر ایک کا جدا وجود ہے دوسرے سے، بحیث یظہر کل واحد منہا فی تشخص و وجود خاص، یعنی تینوں میں سے ہر ایک جداگانہ وجود رکھتا ہے، خاص تشخص رکھتا ہے، خاص وجود رکھتا ہے۔ وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقَانِيمِ
اقنوم بھی کہتے ہیں، اقنوم یعنی وہی عنصر، کہ ان تینوں اقانیم میں سے، تینوں عناصر میں سے ہر ایک عنصر کیا ہے؟ اصل مستقل، ایک اپنی جگہ پر اصل ہے، حقیقت ہے، شخصیت خاصۃ متمیزۃ اما سواہا، ایک خاص شخصیت ہے جو اپنے علاوہ دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ لیکن ھذا هو الاعتقاد بتعدد الالہ الواجب بذاتہ، اگر تین مستقل موجود ہیں تو یہ تو وہی عقیدہ ہے کہ واجب الوجود جو معبود ہے وہ متعدد ہے، یعنی تین ہے۔ وقد وافتق ادلت وحدانیت ہی تعالی، کہ اس چیز کے برخلاف ادلہ وحدانیت الہی ہے، یعنی اس چیز کو وحدانیت الہی کے ادلہ رد کرتے ہیں۔ کہ میرے پاس یہ جملہ اتنا واضح لکھا ہوا نہیں ہے، مقصد یہ ہوگا کہ اس بات کو ادلہ وحدانیت خدا رد کرتے ہیں۔ دوسری صورت ان تکون الاقانیم الثلاثۃ موجودۃ بوجود واحد، آگا دوسری صورت یہ ہے کہ تینوں عناصر ایک ہی وجود کے ذریعے سے موجود ہیں۔ فیکون الالہ هو المرکب من هذه الامور الثلاثہ، اس صورت میں الہ ان تین امور سے مرکب ہوگا۔ وہذا هو القول بترکب ذات الواجب، یہ وہی قول ہو جائے گا کہ خدا مرکب ہے۔ وقد عرفت بساطۃ ذاتہ تعالی، اور آپ نے جان لیا کہ خدا کی ذات بسیط ہے۔ آگا دو احتمال ہیں، پہلے احتمال کے مطابق توحید وحدانیت خراب ہوتی ہے، دوسرے احتمال کے مطابق توحید احدی خراب ہوتی ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، آغا اس کی ایک اور تفسیر ہے کہ یہ پاورکی اور حاشیے میں استاد ربانی گل پیغانی نے اشارہ کیا ہے، کہ بعض کہتے ہیں کہ حقیقت واحد الہیہ تین اقانیم کے اندر تجلی کرتی ہے، ایک حقیقت ہے جس نے تین معبودوں میں تجلی کی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس حقیقت واحدہ کی تین خداؤں میں تجلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان تینوں اقانیم میں سے ہر ایک اقنوم اس تجلی کی وجہ سے حقیقت الہیہ بن جاتی ہے؟ آیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ خوب یہ تو توحید ذاتی کے برخلاف ہے، یہ وہی تین الہ بنا دیے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ نہ، اس تجلی کی وجہ سے تین جو اقنوم ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے اندر حقیقت الوہیت نہیں آتی، خدا کے کمالات آ جاتے ہیں، جیسے آپ کے عرفا بھی کہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس تجلی سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر صفات الہی اور افعال الہی کا ظہور ہوتا ہے، تو اگرچہ فی نفس ہی یہ بات درست ہے، غلط نہیں ہے، کفر نہیں ہے، لیکن موجودہ مسیحیت جو تثلیث کی بات کرتی ہے وہ یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے واقعاً وہ تینوں الہ ہے، نہ کہ ان کے اندر خدا کے کمالات آتے ہیں۔ اس کے بعد آگا کہتے ہیں تسرب خرافت التثلیث الی النصرانیہ، تثلیث کا جو خرافات ہے وہ نصرانیت کی طرف کیسے سریان کر کے آیا۔ ان تاریخ البشری، کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ یورینا ہمیں دکھاتی ہے، انہو طالما امد بعض اتباع الانبیاء بعد وفات الانبیاء او خلال غیابہم الی الشرک والوثنیہ، بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ انبیاء کے پیروکاروں میں سے بعض وہ جان بوجھ کر انبیاء کی وفات کے بعد یا انبیاء کی غیبت کے بعد امدہ انہوں نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ الی الشرک والوثنیہ، شرک کا ارادہ کیا اور وثنیت کا ارادہ کیا، دو خدائیت کا ارادہ کیا، تحت تأثیر المضلین، گمراہ کرنے والے لوگوں سے متاثر ہو کر۔ ان عبادت بنی اسرائیل للعجل
فی غیاب موسیٰ، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو گوسالے کی عبادت کی تھی جب حضرت موسیٰ غائب ہوئے تھے، اظہرو نموذج لما ذکرنا، واضح ترین نمونہ ہے ہماری اوپر والی بات کا کہ نبی بیچارہ 40 دنوں کے لیے کیا گیا، لوگ پیچھے سے بت پرست بن گئے، مشرک ہو گئے۔ وَهُوَ مِمَّا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ وَالتَّارِيخ، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن اور تاریخ ثابت کرتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا فَلَا عَجَبَ، اس بنا پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اِذَا رَأَيْنَا تَسَرُّبَ خُرَافَةِ التَّثْلِيثِ إِلَى الْعَقِيدَةِ النَّصْرَانِيَّةِ، نصرانیت کے عقیدے کی طرف اس تثلیث والے عقیدے کے خرافات کی سرائیت کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بعد ذہاب السید المسیح علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام وغیابہ عن اتباعہ، جب حضرت مسیح چلے گئے اور ان اپنے چاہنے والوں سے غائب ہو گئے تو پھر ان میں یہ خرافات آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اچھے سوال کا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بابا جب ان کے پاس نبی آیا تو یہ لوگ کیسے تثلیث کے قائل ہو سکتے ہیں، خرافات آتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اگر رسول اللہ نے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا تھا تو کیسے لوگ اس عقیدے سے مکر گئے؟ تو ہم کہیں گے کیوں، گزشتہ امتوں میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ مگر بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے تو ساری قوم گوسالہ پرست نہیں بن گئی تھی کیا؟ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ان القرآن الکریم یصرح، قرآن مجید صراحت کرتا ہے بأن التثلیث دخل النصرانیہ بعد رفع المسیح، یہ تثلیث کا عقیدہ مسیحیت میں حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد ہوا، کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ وفات نہیں پائے، زندہ ہے۔ جب یوسف زہرا علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو حضرت مسیح بھی نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دخل النصرانیہ بعد رفع المسیح من العقائد الخرافیۃ السابقۃ علیہ، ان سے پہلے جو خرافات والے عقائد تھے وہاں سے نصرانیت میں یہ تثلیث داخل ہو گئی۔ حیث یقول تعالی، پروردگار عالم فرماتا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ فقط اپنی زبانوں سے بدبخت اس طریقے سے کہتے ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کفار تھے ان کی باتوں سے ان کی بات مشابہت رکھتی ہے۔ قاتلہم اللہ، خدا کی مار پڑے ان پر، انا یوفکون، کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ لقد اثبتت الابحاث التاریخیہ، فرماتے ہیں تواریخ ثابت کرتی ہیں، ان ھذا التثلیث کان فی الدیانۃ البرہمانیہ والہندوکیہ قبل میلاد السید المسیح بمئات السنین، یہ تثلیث کا عقیدہ ہندوازم میں برہمنوں کے پاس تھا حضرت مسیح کی ولادت سے کئی سو سال پہلے۔ فقط تجلی الرب الازلی الابدی لدیہم فی ثلاثۃ مظاہر وآلیہ، ان ہندوؤں کے نزدیک وہ رب ازلی ابدی 3 مظہروں میں ظاہر ہوا، ایک براہما جو خالق ہے، فیشنوا واقعی بچانے والا، سیفا الحادم ختم کرنے والا۔ وبذلک یظہر قوت ما ذکرہ الفیلسوف الفرنسی گستاف لوبون، کہتے ہیں کہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو فرینچ فلسفی تمدن نویس ہے، کہ عربی میں اس کا تلفظ یہاں پر لکھا ہے گستاف لوبون، کہ برحال انگلش کا تلفظ آپ دیکھیے گا، میں نہیں دیکھ پایا۔ قال لقد واصلت المسیحیۃ تطورها فی القرون الخمسۃ الاولی من حیاتها، کہتے ہیں کہ مسیحیت نے اپنے تطورات کو اپنی زندگی کے، یعنی مسیحیت کے جو ابتدائی 5 صدیاں ہیں ان میں جاری رکھا۔
ما اخذ ما تیسر من المفاہیم الفلسفیہ والدینیت اليونانیت والشرقیہ، کس طریقے سے آگے بڑھایا؟ پہلی 5 صدیوں میں کچھ فلسفی مفاہیم کو لیا، کچھ دینی مفاہیم کو لیا، کہاں سے؟ یونانیت سے، مشرق سے یونان سے، کچھ وہاں سے اعتقادات لیے، کچھ یہاں سے اعتقادات لیے، اور کچھ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو ان ابتدائی 5 صدیوں میں آگے بڑھایا۔ وَهَكَذَا، اور اس طریقے سے اصبحت خلیطا من المعتقدات المصریت والایرانیہ، مسیحیت ایک کچوبر بن گیا مصری عقیدوں کا اور ایرانی عقیدوں کا، التی انتشرت فی المناطق العروبیہ حوال القرون الاول المیلادی۔ کہتے ہیں کہ وہ معتقدات کہ جو یورپ کے علاقوں میں منتشر ہوئے تھے میلادی کی 1 صدی میں تقریباً، فَأَتَنَقَ النَّاسُ تَسْلِيسًا جَدِيدًا، پھر لوگوں نے گلے سے لگا لیا ایک جدید تسلیس کو، مکوناً کہ جو بنی ہوئی ہے من الاب والابن وروح القدس، باپ بیٹا اور روح القدس، مکان التسلیس القدیم، پرانی تسلیس کی جگہ پر، المکون من نیروبی و وزنون و نیرو، یہ پرانی تسلیس تھی ان کی کہ اس کی جگہ پر انہوں نے ایک جدید تسلیس کو لے لیا۔ البتہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کل عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔